أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع اور فائدے کے مقابلے میں. اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے بچا ہوا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اس آیت کے اندر دو مضمون ہیں. پہلا مضمون ہے شراب اور جوئے سے متعلق. ہم نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ صحابہ اکرام کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ ہے. ابتدائے اسلام میں جہاں اور جاہلیت کی رسومات جاری اور ساری تھیں، اسی طرح لوگوں میں شراب پینا بھی عام تھا. ہر کوئی شراب پیتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ بھی شراب پینے کے اور جوا کھیلنے کے عادی تھے. رواج تھا شراب پینے کا، محفلوں میں شراب پی جاتی، جوا کھیلتے تھے لوگ مختلف چیزوں میں. عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فائدے دیکھ کر ان کو سب اچھا لگتا تھا. البتہ اس کے اندر جو خرابیاں تھیں، مفاسد تھے، نقصانات تھے، ان کی طرف ان کی نگاہ اور نظر نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ہر قوم ہر خطے میں کچھ عقل مند ہوتے ہیں جن کی طبیعت پر عقل، سمجھداری، عقل سلیم کا غلبہ ہوتا ہے. اگر کوئی فطری خواہش عقل کے خلاف ہو تو وہ اس کے قریب نہیں جاتے. اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے بلند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز جو ابھی حرام نہیں ہوئی ہے لیکن حرام ہونے والی تھی، اللہ نے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا. صحابہ کرام میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. جب صحابہ کرام مدینہ پہنچے اور شراب اور جوئے کی کچھ برائیاں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور کچھ انصاری صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ عقل کو خراب کرتے ہیں، مال برباد کرتے ہیں، مال ضائع ہوتا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو ابتدائی طور پر روکنے کے بارے میں قدم اٹھایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوئے کے متعلق لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کے کچھ ظاہری فائدے ضرور ہیں، ان میں گناہ بھی ہے، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہوتی ہیں. اس کے فائدے بہت چھوٹے ہیں، فائدوں کی بنسبت ان کے گناہ بہت بڑے ہیں. یعنی یہ گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں. شراب پینے سے عقل زائل ہوتی ہے. عقل ختم ہو جائے تو انسان کی سب سے بڑی چیز عقل ہے، شرف ہے انسان. اسی طرح جوا ہے، لمحوں میں بندہ پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کیا گیا، البتہ اس کی برائیاں بیان کی گئیں. اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورہ تھا کہ جب اس میں گناہ اور خرابیاں ہیں تو چھوڑ دو اس کو،
چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے اس مشورے کو قبول کیا اور شراب چھوڑ دی، اور بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ابھی حرام تو نہیں ہوئی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مفاسد سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور بقیہ جو اس کے پینے کا حرام حکم نہیں ہوا تو ہم پیئیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کی دعوت کی، کھانا کھایا گیا، شراب پی گئی۔ کسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صحابی نے امامت کروائی، شراب پی ہوئی تھی، نشے کی حالت میں تلاوت میں غلطی ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھنے میں غلطی ہو گئی۔ اس پر شراب سے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور دوسری آیت نازل ہوئی، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ اچھا، بقیہ اوقات میں اجازت ابھی بھی رہی۔ تو جن صحابہ اکرام نے پہلی آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کو نہیں چھوڑا تھا، تو اس آیت کے نازل ہونے پر انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا کہ جو چیز ہماری نماز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ ابھی تک صاف طور سے حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ حضرات اب بھی نماز اوقات کے علاوہ شراب کو استعمال کرتے رہے، پیتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے دعوت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور بھی صحابہ تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی، نشے کی حالت میں شعر و شاعری، اپنی قوم قبیلوں کی اچھائیاں شروع ہو گئیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی برائی تھی، اپنی قوم کی تعریف تھی۔ ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا، اونٹ کے جوڑے کی ہڈی انہوں نے حضرت سعد کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، شراب سے متعلق کوئی واضح بیان اور قانون ہمیں دے دیجیے۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، اور وہ ایسی آیت تھی کہ جس میں شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور یہ بت اور یہ جوئے کے تیر یہ گندگی ہیں، شیطان کا عمل ہے، پس تم ان سے بچو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو پیدا کرنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کے ذکر نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ کیا تم اب بھی باز آؤ گے؟ تو اس طرح سے تدریجاً، آہستہ آہستہ، ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، اس طرح سے اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس آیت سے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ کل بیان